اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله نزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وهذا أيضا من الدلالة على قدرته وعظيم سلطانه وأنه يرسل الرياح وتثير سحابا فيمطر على الأرض الجرد التي لا نبات فيها وهي حامدة يابسة سوداء ممحلة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ان آیات میں بھی اللہ کی قدرت پہ، اللہ کی عظیم سلطنت پہ دلائل ہیں کہ اسی کی ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتے ہیں اور وہ ہوائیں جو ہیں پھر بادل بناتی ہیں، پھر بادلوں کو چلاتی ہیں. جیسا کہ خلاصہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے آسمانوں پر بھی دریا رکھے. اس لیے بعض روایات مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش عظیم ہے، قرآن مقدس میں دونوں چیزوں کا ذکر آیا ہے، کرسی کا ذکر بھی آیا ہے اور عرش کا ذکر بھی آیا ہے. اور اسی طرح آپ نے آیت الکرسی اسی لیے اس آیت کو کہ اس میں ذکر ہے کرسی کا، وسیع کرسیہ السماوات والارض. اللہ نے فرمایا کہ وہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بچھا دیں، 7 زمینوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بچھا دیں تو اس سے بھی اللہ کی وہ کرسی مبارک جو ہے وہ بڑی. اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں بھی آیا ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 7 آسمانوں کو اگر بچھا دیا جائے، 7 زمینوں کو اگر بچھا دیا جائے تو یہ کرسی کے مقابلے پہ ایسے معلوم ہوں گے کہ حلقۃ ملقات فی فلاۃ من الارض، کہ جیسے ایک بڑے چٹیل میدان میں ایک کڑا ڈال دیں تو وہ اس میدان میں ایک کڑا کتنی جگہ روکے گا. تو فرمایا 7 آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے پہ اتنی جگہ بھی نہیں. اور فرمایا اس کے بعد عرش عظیم جو ہے وہ کرسی سے بھی اتنا بڑا ہے کہ اگر 7 زمینوں کو بچھا دیا جائے، 7 آسمانوں کو بچھا دیا جائے تو کحلقۃ ملقات فی فلاۃ من الارض، وہ بھی ایسے معلوم ہوگا جیسے ایک کڑا پڑا ہے میدان میں. تو اللہ کا عرش عظیم ہے اور عرش کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا بھی رکھا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دراصل یہ ساری چیزیں اس کی رحمت کی علامت، کیونکہ پانی جو ہے یہ بھی اس کی رحمت کی علامت ہے اور اسی سے ہر چیز کی زندگی ہے.
اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر یہ بھی لکھ کے رکھا ہے ایک لوح مبارک پہ کہ رحمتی وسعت علی غضبی، اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ رحمتی یغلب علی غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پہ زیادہ وسعت رکھنے والی چیز ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت بھی رحمان ذکر فرمائی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ الجبار علی العرش استوى، القہار علی العرش استوى، فرمایا الرحمن علی العرش استوى۔ اور رحمان میں مبالغے کا صیغہ ہے، وہ بہت بڑا مہربان، جس کی مہربانی کا عالم یہ ہے کہ دوست بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور دشمن بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کی مہربانیوں کا یہ عالم ہے کہ اس کی سرزمین پہ ماننے والے بھی رہتے ہیں اور انکار کرنے والے بھی رہتے ہیں، اطاعت کرنے والے بھی رہتے ہیں اور گستاخی کرنے والے بھی رہتے ہیں، کیونکہ وہ رحمان ہے۔ اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے 100 رحمت پیدا فرمائی ہے، اور فرمایا اس 100 رحمت میں سے صرف ایک حصہ جو ہے وہ دنیا میں اتارا گیا، جس کی وجہ سے دنیا میں ایک دوسرے میں مودت ہے، محبت ہے، تعلق ہے، جانوروں میں ہے، پرندوں میں ہے، انسانوں میں ہے، جنوں میں ہے، یہ سارا اس ایک رحمت کا اثر ہے۔ اور فرمایا 99 رحمتیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں جو قیامت والے دن ظاہر فرمائیں۔ تو لہذا آپ اندازہ فرمائیں کہ عرش کے نیچے دریا ہے، وہ بھی علامت رحمت ہے۔ اس کے بعد وہ لو ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے کہ رحمت میری جو ہے وہ میرے غضب پہ زیادہ غالب ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے 99 رحمتیں جو ہیں وہ بھی عرش کے نیچے چھپا کے رکھی ہیں۔ تو یہ ساری اس کی رحمت ہے، اور دعا فرمائیں کہ اللہ ہم پہ، ہمارے اہل و عیال پہ، احباب پہ، اصحاب پہ، عالم اسلام پہ بھی رحمت فرما دے۔ رب اغفر وارحم۔ اسی لیے صفا مروہ میں جب آدمی عمرے پہ آتا ہے اور صفا مروہ دوڑتا ہے تو اس کی دعا کیا ہے کہ رب اغفر وارحم، کہ یا اللہ ہماری بخشش فرما دے اور رحم فرما دے۔ رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انك تعلم ما لا نعلم انك انت اللہ الاعز الاکرم۔ تو وہاں بھی ہمیں صرف یہی دعا سکھلائی گئی کہ یہی بات کہیں کہ یا اللہ ہماری بخشش فرما، ہم پہ رحم فرما، ہمیں معافی عطا فرما، ہمارے وہ گناہ جو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں سب کو اپنی رحمت سے چھپا لے اور معاف فرما دے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اتنی بڑی وسیع ہے۔ تو ایک تو وہ دریا ہیں جو آسمانوں سے برسائے جاتے ہیں، اور ایک وہ زمینیں ہیں جو دریاؤں سے ہوائیں جو ہیں وہ پانی کے ذرات کو اٹھانے کے بعد جو ہے وہ بادل بنتے ہیں، اور پھر وہ بادل جو ہے ان کو بھی ہوائیں چلاتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جاتی ہیں، جس کو قرآن پاک نے بڑی وضاحت سے بیان فرمایا کہ هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ الی بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها۔ تو یہ بھی ہوائیں ہیں جو ان بادلوں کو چلاتی ہیں۔ تو لہذا جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ بخارات کو ہوائیں لے کے اوپر بادل بناتی ہیں اور پھر زمین کی ثقل اور حرارت سے وہ بارشیں برستی ہیں، یہ بھی کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کا قرآن انکار کرے، بلکہ قرآن پاک نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ بادل بھی ہوتے ہیں اور بادلوں سے بھی پانی برستا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں تو براہ راست آسمانوں سے بھی پانی برستا ہے۔ ہر چیز کی ایک مقدار ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب اللہ نے عذاب بھیجا تو قرآن کہتا ہے انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، کہ جب پانی حد سے گزر گیا تو ہم نے تمہیں پھر کشتی میں سوار کیا اور نجات عطا فرمائی۔ اور کہیں فرماتے ہیں اللہ پاک ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر،
معلوم ہوا کہ آسمانوں میں بھی دروازے ہیں، اور جب اللہ چاہتے ہیں تو ان دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ آسمانوں میں باقاعدہ دروازے ہیں اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کھول سکتے ہیں۔ اور یہ جو جھگڑا ہے کہ جی چاند پہ پہنچ گئے یا نہیں پہنچ گئے، ہمارے بعض حضرات کہتے ہیں جی کہ چاند پہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن بعض جدید علوم کے ماہرین کہتے ہیں کہ بالکل یہ تو حقیقت ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ چاند پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ جھگڑا اس لیے ہے کہ ہمیں اصل بات سمجھ نہیں آئی۔ یاد رکھو کہ اللہ کے آسمانوں کے دروازے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے نہیں کھل سکتے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے ہیں اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ جیسے اونٹ جو ہے اس کا سوئی کے ناکے سے گزرنا محال ہے، اسی لیے ان کا آسمانوں میں جانا بھی محال ہے۔ اور صحیح حدیث مبارک جو واقع ہے معراج مبارک کے لیے ہے، حضور پاک فرماتے ہیں لما عرج بی الی السماء، پھر اللہ پاک کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے سیڑھی رکھی اور مجھے اس سیڑھی کے ذریعے آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ سیڑھی بھی نرالی تھی اور جانے والا بھی نرالا تھا۔ یہ معنی نہیں ہے ورنہ زمین سے آسمان جو ہے 500 سال کا سفر ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اتنی سیڑھیاں حضور کو چڑھنی پڑی۔ آج دیکھا نہیں انسانوں نے کیسی سیڑھیاں بنائی، آپ کھڑے ہو جائیں سیڑھی خود بخود چل رہی ہے۔ تو اگر انسانوں کا عقل یہ چیزیں ایجاد کر سکتا ہے تو جو انسانوں کے عقل کا خالق ہے وہ کیا چیز بنانے پہ قادر نہیں ہے۔ تو وہ سیڑھی بھی نرالی تھی، وہ رہبر بھی نرالا تھا، وہ جانے والا محبوب محمد مصطفیٰ بھی نرالا تھا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ مجھے جب آسمانوں پہ لے جایا گیا تو جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے ان کو آواز دی، تو ملائکہ نے پوچھا کہ من، وہ جو فرشتے پر معین تھے پارے پہ، انہوں نے پوچھا کون؟ حضرت جبریل نے فرمایا انا جبرائیل، کہ میں جبریل ہوں۔ انہوں نے پوچھا من معکا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ اب تیسرا سوال کیا فرشتوں نے حل بعث الیہ، کیا اللہ پاک نے آپ کو آسمانوں کے لیے بلایا ہے؟ جبریل نے کہا ہاں اللہ نے بلایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کے بعد دروازہ آسمانوں کا کھولا گیا تو پھر ہم داخل ہوئے، تو معلوم ہوا کہ آسمانوں کے دروازے ہیں اور وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کھل سکتے ہیں۔ جہاں تک چاند پہ پہنچنے کا تعلق ہے، یاد رکھیں کہ یہ چاند جو ہے یہ آسمانوں کے اوپر نہیں ہے، یہ تو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں گویا ایک قنادیل ہیں لٹکے ہوئے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قنادیل معلقۃ بین السماء والارض، فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں جیسے تم کسی روشنی کے لیے بڑے بڑے گیس لٹکا دیتے ہو، اللہ نے بھی چاند سورج تارے لٹکا دیے ہیں اور یہ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں۔ اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ سلاسل من نور، ان کی جو زنجیریں ہیں وہ بھی نورانی ہیں اور وہ اللہ کے فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں اور فرشتے آسمانوں میں ہیں، تو یہ جو ہے آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے۔ تو آج اسی طرح دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کل فی فلک یسبحون، اللہ نے بڑی وضاحت سے ارشاد فرما دیا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ چاند کا بھی ایک مدار ہے اور سورج کا بھی ایک مدار ہے، ہر چیز اپنے اس مدار کے اندر ایسے جیسے تیر رہی ہو، اور وہ کس میں تیر رہی ہے؟ کل فی فلک،
اس لیے علماء نے فرمایا فلک اور چیز ہے اور آسمان اور چیز ہے، اور ان کا تیرنا اور مدار جو ہے وہ فلک کے اندر ہے، اور ان کے منازل ہیں، ان کے بروج ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اللہ نے بروج بنایا، بروج بنا محل، جیسے یہاں پڑھتے ہیں نا کہ یہ برج ہے، یہ برج ہے، یہ برج ہے، جو اونچا ہو تو اس کو بڑا اونچا ٹاور جس کو آپ انگریزی میں کہہ دیتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے ان کے لیے بھی برج بنائے ہیں، اور وہ 12 ابراج ہیں، اور ہر برج جو ہے وہ منزل ہے، اور چاند کی منزل جو ہے وہ 28 دن میں دورہ پورا ہوتا ہے، اور سورج کا دورہ جو ہے وہ 360 دن میں ہوتا ہے۔ چاند جب 28 دن کی پورا دورہ کر لیتا ہے تو ڈوب جاتا ہے، اور اس کے بعد گویا ایک نیا چاند پیدا ہوتا ہے جس کو نیو مون کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کا نظام ہے، اور یہ آسمانوں کے اوپر نہیں ہے بلکہ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں ہے۔ تو آسمانوں میں جانا تو بغیر اللہ کے اذن کے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر آسمانوں سے نیچے کوئی چیز ہے، جیسے بڑے بڑے بلند پہاڑ ہیں، جیسے کیٹو کی چوٹیاں ہیں، جیسے اور بڑے بڑے ملکوں میں اونچے پہاڑ ہیں، تو ان کی چوٹیوں پہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ برف بھی ہوتی ہے، وہاں بڑے بڑے گلیشیئر بھی ہوتے ہیں، ان کا سر کرنا جو ہے بڑا امتحان بھی ہے، لیکن دنیا پہنچ جاتی۔ تو اس لیے ان بلندیوں پہ پہنچنا جو ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم چاہیں تو آسمانوں سے براہ راست بارش اتارتے ہیں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، فرمایا ہم نے آسمانوں سے برکت والا پانی اتارا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں تو ہواؤں کو حکم دیتے ہیں، وہ ذرات کو لے کے اوپر جا کے بادل بن جاتے ہیں، اور پھر بادلوں کو چلانے کے لیے اللہ کے فرشتے مقرر ہیں اور ہوائیں ان کو چلاتی ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں لم تر ان اللہ انزل من السماء ماء وتصبح الارض مخضرۃ، اللہ پاک ہواؤں کو چلاتے ہیں، وہ بادل بناتی ہیں، اور پھر ان بادلوں کو اللہ پاک حکم دیتے ہیں، وہ ایسی زمین پہ برستے ہیں جو زمین بالکل بنجر ہے، جس میں کوئی سبزہ نہیں ہے، بالکل ویران ہے، بالکل خشک پڑی ہے، اور خشکی سے پانی نہ ہونے سے بالکل سیاہ ہو چکی ہے اور بالکل بیکار ہو چکی ہے۔ اللہ پھر اس مردہ زمین کو زندہ فرماتے ہیں، جیسے فرمایا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اب زمین پانی جب گرتا ہے تو زمین اس سے جا کے آباد ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک قسم کی حرکت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے اندر اللہ کے حکم سے وہ بیج جو ہے وہ نمو پاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کی قدرت سے دلالت کرنے والی ہیں کہ جو اللہ آسمانوں کے بنانے پہ قادر ہے، جو اللہ زمین کے بنانے پہ قادر ہے، جو اللہ مردہ زمینوں کو آباد کرنے پہ قادر ہے، جو اللہ مٹی سے بیج پیدا کر کے درخت پیدا کرنے پہ، کھیتیاں اگانے پہ قادر ہے، وہ مرنے کے بعد تمہیں بھی دوبارہ جلانے پہ قادر ہے۔ اس لیے اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں، اور اسی سے یہ سمجھ لو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تمہیں جو شبہ ہے کہ بندہ مر گیا، مٹی میں مل گیا، وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ کافروں کو تو یہی دماغ خراب تھا نا، وہ یہی تو کہتے تھے کہ ہم تو مر جائیں گے۔ اچھا خدا کی شان دیکھو کہ اللہ کے منکر دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، انبیاء کے منکر پیدا ہوئے ہیں، صحابہ کے منکر پیدا ہوئے ہیں، اولیاء کے منکر پیدا ہوئے ہیں، اہل بیت اور ائمہ فقہا کے منکر پیدا ہوئے ہیں، لیکن موت کا کوئی منکر نہیں۔ موت سب مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، مرنا ہے، وہ کہتے ہیں مر جائیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے منکر، مرنے کے منکر نہیں ہو، کہتے مریں گے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا،
کہتے ہیں بس یہی زندگانی ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، اب دوبارہ ہم پیدا ہوں یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا پتہ ہی کہ ان کا دماغ کیوں خراب تھا، وہ بیچارے عقل کے پیچھے پڑ گئے۔ جیسے آج کل ہمارا جدید طبقہ جو ہے نا، ان کو بھی عقل کی مار پڑی ہوئی ہے۔ وہ مشرکین مکہ اور جتنے بڑے بڑے کافر اور گبر کافر اور کٹے کافر گزرے ہیں نا، ان کو بھی یہ عقل کی مار پڑ گئی۔ اچھا وہ عقل کی مار کیسے پڑ گئی تھی؟ وہ کہتے تھے جی انسان کو اللہ نے بنایا ہے 4 عناصر سے۔ انسان میں کیا ہے؟ 4 عناصر ہیں۔ کیا ہے؟ مٹی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے۔ اب ان کو عقل کا جب دماغ لڑایا تو ان کا عقل یہاں پہنچا کہ جناب جب جز کو کل سے ملا دیا جائے تو پھر وہ جز جو ہے علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ کیا مانا؟ مثلاً آپ ایک گلاس پانی کا بھر لیں اور اس کو نہر میں یا کنویں میں یا دریا میں ڈال دیں، اب کہیں کہ جی دریا سے وہ پانی علیحدہ کرو جو میں نے گلاس سے ڈالا ہے، تو اب وہ علیحدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جز کل میں مل گیا۔ آپ نے آگ لے کر ایک بڑی آگ میں ڈال دی، اب وہی آگ ڈھونڈو، کیسے ڈھونڈو بھائی؟ وہ تو کل میں مل گئی۔ آپ نے مٹی کو اٹھا کے مٹی میں پھینک دیا، مٹی مل گئی، اب کہو جی وہ مٹی لاؤ جو ہم نے کہی تھی، وہ کیسے ملے؟ اچھا آپ کی ہوا جو ہے گاڑی کے موٹروں کے ٹائر میں بند ہے، آپ نے ٹوٹی کھولی، ہوا اڑ گئی، ہوا میں مل گئی، اب کوئی کہے کہ پنچر والے سے کہ اسی ہوا کو پکڑ کے لاؤ میرے ٹائر میں ڈالو۔ بات سمجھیے، یہ عقل کی مار ہے۔ جیسے آج کل ہمارے پڑھے لکھوں کو بھی عقل کی لعنت پڑ گئی۔ عقل بڑی نعمت ہے اللہ کی، لیکن فلاسفہ ہوں یا بڑے بڑے فلاسفر ہوں یا بڑے بڑے مدبر ہوں، بڑے بڑے تھنک ٹینک ہوں، کچھ بھی نہیں ہیں۔ بات سمجھیں۔ اچھا اب وہ کہتے ہیں ذرا، اچھا اسی طرح کا ایک لطیفہ بھی بڑا مشہور ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا بیعت ہونے کے لیے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اصول تھے، ضوابط تھے، اوقات کار تھے، اور بیعت کے لیے بھی ان کی بڑی سخت امتحان سے گزرنا پڑتا تھا، کیونکہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے وہ سلسلے جو تھے نا جی، جو جاہل پیروں نے اور جاہل خانقاہی نظاموں نے سنت کو مٹا کے بدعات کے گہوارے بنا دیے تھے، انہوں نے بدعات کو مٹا کے پھر اتباع سنت کا سبق دیا۔ انہوں نے فرمایا نہ بیعت کوئی چیز ہے اور نہ تمہارے یہ کشف مراقبے اور چلے اور محنت کوئی چیز ہے، اصل چیز اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خیر بہرحال تو حضرت کے اس نظام کی برکت تھی کہ آپ نے 1000 کتاب لکھی ہے۔ اچھا جب کوئی مرید ہونے آتا تھا نا تو اس کے لیے بڑی سخت کڑی شرائط ہوتی تھی، وہ اتنا سخت امتحان لیتے تھے کہ کبھی تو بندہ خود ہی وہ پزل ہو کے بھاگ جاتا تھا، بھی میں بیعت نہیں کرتا، یہ پیر بڑا کرڑا پیر ہے۔ تو ایک دفعہ ایک آدمی آیا آپ کے لیے بیعت ہونے کے لیے، اور وہ اپنے علاقے کی کوئی خاص مٹھائی تھی، اللہ عالم کیا تھا وہ، بہرحال مٹھائی بنا کر حضرت کی خدمت میں لے آیا اور کہا کہ حضرت یہ ہدیہ ہے۔ حضرت نے قبول فرما لیا۔ حضرت کی 2 بیویاں تھیں، 2 گھر تھے۔ آپ نے خادم کو حکم دیا کہ مٹھائی کو براہ پورا آدھا آدھا کر لو اور آدھا حصہ ایک گھر میں اور آدھا حصہ دوسرے گھر میں بھجوا دو، بھیج دیا۔ اچھا وہاں حضرت کے گھر میں بھی تو لوگ عورتیں وغیرہ بچے آتے تھے، جو بیٹھے ہوتے تھے وہ گھر والے چلا دیتے تھے۔ جب حضرت عصر کی نماز سے فارغ ہو کے اپنی دری میں تشریف فرما ہوتے تھے مغرب تک، تو آپ نے اس مٹھائی والے بندے کو بلایا، فرمایا کہ بھئی تم کیسے آئے تھے؟
اس نے کہا حضرت میں تو بیعت ہونے آیا ہوں. انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو آدمی مجھے ہدیہ دے یا کوئی چیز لے آئے اس کو میں بیعت نہیں کرتا ہوں. تو تم تو ہدیہ لے آئے میرے لیے تو پھر میں تو بیعت نہیں کروں گا. اچھا وہ بندہ بھی کوئی عجیب تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کا اصول ہے تو حضرت میرا بھی اصول ہے. آپ کا کیا اصول ہے؟ میری مٹھائی واپس کرو. بیعت بھی نہیں کرتے تو میرا ہدیے کا نقصان تو نہ ہونا. حضرت نے آدمی بھیجا کہ پتہ کرو اگر وہ مٹھائی موجود ہے تو لے آؤ. گئے انہوں نے کہا حضرت ہمارے گھر میں عورتیں بیٹھی تھیں ان کے بچے بیٹھے تھے ہم نے تقسیم کر دی. وہ تو ایک ایک نوالا بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں آیا وہ کھا گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ مٹھائی تو لوگ بچے کھا گئے ہیں اس کے بدلے میں ہم آپ کو بازار سے زیادہ بہتر مٹھائی منگوا دیتے ہیں. وہ 2 کلو تھی ہم آپ کو 4 کلو منگوا دو. نے کہا حضرت مجھے اپنی مٹھائی چاہیے یا بیعت کرو. شری ہوتے ہیں لوگ ہوتے گلے پڑ گیا وہ بھی کوئی حضرت تھا نا. حضرت نے کہا حضرت دیکھیں آپ کا اصول ہے میرا بھی اصول ہے یا تو میری اصل مٹھائی واپس کرو. اگر آپ اصل واپس نہیں کر سکتے پھر مجھے بیعت کرو. بڑے پریشان ہوئے. آپ نے فرمایا اچھا ایک رات رہو پھر کل ہم ہو رہا ایک رات کا مجھے مہینہ بیٹھا ہوں. بعض لوگ عجیب ہوتے ہیں ہمارے تھے ہم ان کو محبت سے دادا بھی کہہ دیتے تھے بھائی بھی کہہ دیتے تھے کبھی مولانا بھی کہہ دیتے تھے. حضرت الیاس سے حضرت مولانا ادریس صاحب صادقآباد کے جو بزرگ گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ ان کے بھائی تھے. تو ہم سے بڑی محبت تھی اور ان کی آخری زندگی سرزمین حرم میں گزری یہی موت آئی. اور اتنا اللہ والا آدمی تھا کہ ایک قرآن کی منزل روزانہ پڑھتے تھے. روزانہ 30 سپارے منزل پڑھے. میں خود نہیں مانتا تھا ابھی بوڑھے آدمی ہیں 30 سپارے منزل پڑھنا کوئی آسان ہے. تو ایک دن میں ان کے ساتھ گیا قہوے پہ لے گیا ان کو ملا. تو میں نے کہا وہاں جاتے پہلے تو یہی قہوے ہوتے تھے رات کو ٹھنڈک ہوتی تھی وہاں جا کے لوگ سو جاتے تھے. 1 ریال لیتے تھے بسترے کا 4 پائی کا اور 4 آنے لیتی تھی. آٹو 20 حافلے جو چلتے ہیں اس پہ بیٹھے 4 گروج دیے اور جبنا زیتون حلالہ خریدا روٹی خریدی وہاں بیٹھ کے کھائی چائے پی سو گئے. میں لے گیا میں جتنی دفعہ رات کو اٹھوں بیٹھے قرآن پڑھ رہے. میں نے کہا حضرت آپ ایسا کریں تھوڑا لیٹ جائیں آرام کریں. انہوں نے کہا وکیل صاحب اب تو 30 سال سے اللہ نے کوئی ایسی عادت بنا دی ہے جب تک قرآن ختم نہیں ہوگا نیند آئے گی. دن ہو یا رات ہو پہلے منزل ختم ہوگی تو نیند آئے گی ورنہ نیند نہیں آئے گی. اب میں کیا کروں؟ ایک ہم ہیں ہم سے قرآن پڑھا نہیں جاتا. ایک وہ ہے اللہ ان کو پڑھنے کے بغیر سونے نہیں دیتا. تو بہرحال انہوں نے بھی اپنا عجیب لطیفہ سنایا. انہوں نے کہا کہ حضرت مدنی سے میں بیعت ہونے کے لیے گیا. ان کا تعلق تھا حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے. تو اس لیے یہ سارے حضرات احترام کرتے تھے. پوچھا ہاں بھائی میاں الیاس کیسے آئے؟ میں نے کہا حضرت بیعت ہونے آیا ہوں بیعت کرنا. انہوں نے کہا بھائی ایسا کرو کہ تھانہ بھون چلے جاؤ حضرت تھانوی سے بیعت ہو جاؤ. میں نے کہا حضرت میں ان کی بیعت بھی ہو جاؤں گا لیکن وہ تو گھدر کے خلاف ہیں اور ترک موالات کے خلاف ہیں اور ہم نے انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی ہے کہ انگریزی کپڑا نہیں پہننا انگریزی جوتا نہیں پہننا انگریزی لباس نہیں پہننا خطر پہننا ہے. ساری زندگی تو ہم اس نظریے پہ رہے. اب پیر کا ایک نظریہ ہو میرا ایک نظریہ ہو پیر سے مناسبت بھی نہ ہو تو پھر بیعت ہونے کا کیا فائدہ ہوا بھائی؟ تو ادھر تو میں جاتا نہیں. انہوں نے کہا اچھا تو پھر استخارہ کرو. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا بھائی وہاں تم نہیں جاتے ہو تو استخارہ کر لو. اگر استخارے میں فقیر سے تعلق رکھنے میں خیر ہو تو پھر میرے ساتھ تعلق جوڑ لینا اور اگر استخارے میں خیر نہ ہو تو پھر مجھے بھی معاف کرو.
تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے کہا، حضرت مدنی شیخ نے کہا حضرت استخارہ کیا جاتا ہے کہ مسئلے میں تردد ہو، شک ہو کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، بہتر ہے یا غلط ہے۔ مجھے آپ کی پیری میں شک نہیں، آپ کو میرے مرید ہونے میں شک ہے تو استخارہ کر لیں، میں کیوں استخارہ کروں؟ مجھے تو آپ کے پیر ہونے میں نہ شبہ ہے نہ شک ہے، تو میں استخارہ کیوں کروں بھائی؟ اگر آپ کو میرے مرید ہونے میں کوئی شبہ ہے تو آپ استخارہ کر لیں، اگر صحیح نکلے تو مجھے مرید بنا لیں، نہ نکلے تو نہ بنا۔ ارے میں نے اچھا بھی تم بھی بڑے باؤلے ہو گئے، وقوف اور نہیں چھوڑتے ہو تو مغرب کے بعد آ جاتے، تو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال فلسفہ والوں کو اور مشرکین کو یہ بات اٹک گئی کہ بھئی جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہم گل گئے، اب جو ہمارے اندر مٹی کا عنصر تھا وہ مٹی میں مل گیا، ہوا والا ہوا میں مل گیا، پانی والا پانی میں مل گیا، آگ والا آگ میں مل گیا، یہ دوبارہ جز کل سے کیسے علیحدہ ہوگا؟ یہ کیسے پتہ لگے گا کہ مولوی مکی کی مٹی یہی ہے؟ اس لیے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ایک دن ایک کافر آیا بدبخت، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھے قبرستان سے قبر سے میں ہڈی لایا ہوں، آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اس بدبخت نے اس ہڈی کو یوں مسلا، جب ہڈی مٹی بن گئی تو پھونک مار کے اڑا دی، کہنے لگا یا رسول اللہ اب بھی ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ ہاں پیدا ہوں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتے اولم یرل انسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب دیکھو اس انسان کو کہ جس کو ہم نے گندے پانی سے پیدا کیا ہے، اب یہ پیدا کر دیا، بندہ بنا دیا، انسان بنا دیا، تو اب میرے ساتھ بھی جھگڑے کرتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اس کو پیدا کس چیز سے کیا ہے؟ اولم یرل انسان انا خلقناه من نطفة، ہم نے اس کو گندے پانی سے پیدا کیا، کپڑے پہ لگ جائے تو دھوتا پھرتا ہے، بدن پہ لگ جائے تو دھوتا پھرتا ہے، بدبو سے کپڑے کو باہر پھینک دیتا ہے، اس گندے پانی کی یہ پیداوار ہے۔ اب جب ہم نے انسان بنا دیا ہے تو بڑا جھگڑا لو ہے، ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، یہ ہمارے سامنے اب مثالیں دیتا ہے کہ یہ مٹی گل گئی تو دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ یہ اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے اور کہتا ہے قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے کون اس ہڈی کو دوبارہ جوڑے گا جب یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، بوسیدہ ہو جائے گی؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وهو بكل خلق علیم۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب اس بدبخت کو بتلاؤ وہی ذات دوبارہ زندہ کرے گی جس نے پہلے پیدا فرمایا ہے، جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو پیدا کرنے پہ قادر ہے، اب تمہاری مٹی سے دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ باقی تمہارا یہ کہنا کہ مٹی کا پتہ کیسے چلے گا؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ اپنی مخلوق کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں۔ اور پھر تیرے لیے تو مٹی کا الگ کرنا مشکل ہے، پانی کو پانی سے الگ کرنا مشکل ہے، آگ کو الگ کرنا مشکل ہے، اور مجھے تو صرف حکم دینا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ فسبحان الذی بیدہ
بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ نے فرمایا بدبخت میں تو صرف حکم دوں گا اور میرے حکم کی دیر ہوگی۔ نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ينظرون۔ اللہ نے فرمایا ہم تو حکم دیں گے اسرافیل کو، ہم تو حکم دیں گے کہ سور پھونکو، سور پھونکنے کی دیر ہوگی کہ تم قبروں سے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے اور تمہاری حالت اس وقت کیسے ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں تری الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید۔ تمہاری حالت ایسے ہوگی جیسے نشے میں آدمی مدہوش ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، تم بھی اللہ کے عذاب سے ایسے بے ہوش کھڑے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے، اس لیے فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ ہم نے ظالموں کو مہلت دے رکھی ہے، کافروں کو مہلت دے رکھی ہے، مسجد اقصی کی احانت کرنے والوں کو مہلت دے رکھی ہے، بابری مسجد کو گرانے والوں کو مہلت دے رکھی ہے، قرآن کی حرمت بے حرمتی کرنے والوں کو مہلت دے رکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا مہلت نہیں، یہ میرے نظام کا ایک حصہ ہے، میں جس دن پکڑنا چاہوں گا ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید۔ اللہ نے فرمایا میری پکڑ پھر اتنی سخت ہے کہ میری پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، میرے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، اور پھر ہم نے تو صرف حکم دینا ہے، اور جب ہم حکم دیتے ہیں تو پھر چل پھر کے دیکھ لو کہ میری انکار کرنے والوں کا، میرے انبیاء کی توہین کرنے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے غور کر، ہم نے جب پانی اتارا ہے اور زمینوں سے کھیتیوں کو نکالا ہے، اب غور کرو کہ تم نے گندم کو جا کے مٹی میں ملا دیا ہے، وہ مٹی میں دانے ملے ہوئے کو میرے مولا نے پھر کیسے پیدا فرمایا، کیسے طاقت دی، کیسے اگایا ہے۔ اور دیکھو کہ جب دانا مٹی میں ڈالتے ہو اس پہ اللہ پاک اپنی قدرت کے پہرے لگا دیتے ہیں، اور پھر ان میں دونوں طرف سے روئیدگی ہوتی ہے۔ دانے سے حکم ہوتا ہے کہ نیچے سے بھی نکلو، حکم ہوتا ہے کہ اوپر سے بھی نکلو، اور نیچے والے جڑیں بن جاؤ تاکہ اس شاخ کو روکنے کا ذریعہ بن سکو۔ اب دیکھیں اس مٹی کو دونوں طرف سے پھاڑتے ہیں، ایک طرف پھاڑ کے شاخیں اوپر نکل رہی ہیں اور ایک طرف پھاڑ کے شاخیں نیچے نکل رہی ہیں، اور اسی میں اللہ نے اشارہ کر دیا کہ تمہیں عذاب قبر سمجھ نہیں آتا، تمہیں قبر کی زندگی حیات سمجھ نہیں آتی، اس دانے پہ غور کر لو، جو اس دانے کی حفاظت پہ قادر ہے وہ شہداء و انبیاء کی حفاظت پہ بھی قادر ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے دیکھا تھا، آپ نے پڑھا تھا شہید کی زندگی کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد دانے کا ذکر آیا۔ اس لیے فرماتے ہیں الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، وہ پروردگار جس نے آسمانوں سے پانی اتارا ہے، وتصبح الارض مخضرۃ، اب وہ زمین جو بنجر پڑی تھی، اب وہ زمین جو چٹیل پڑی تھی، اب وہ زمین جو میدان تھی کیسے
سے سرسبز ہو گئی ہے. اسی لیے مفسر فرماتے ہیں کہ جب ہم وہ پانی ایسی زمین پہ بھیجتے ہیں جو بالکل غیر آباد ہے, جس میں کوئی نبات نہیں ہے, اللہ نے فرمایا پھر تم غور کرو کس بات پہ میرا مولا فرمایا بعض کھیتیاں تو وہ ہیں جن کے بیج تم ڈالتے ہو, اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے تم نے نہ بیج ڈالے ہیں, ہم اپنی قدرت سے ان کو زمین سے پیدا فرما دیتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے معجزات میں ایک بہت بڑے المانیہ کے جرمنی کے علاقے کا بہت بڑا اسکالر ہے, وہ ایگریکلچر کا بہت بڑا آدمی ہے, بہت بڑا عالم ہے زراعت کا. اس نے بڑی بحث کی ہے اس بات پر, اس نے کتابیں لکھی ہیں اور اس مسئلے پہ اس نے بحث کی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے نا مثلاً ہم کوٹھی کی لان میں اس کے کناروں پہ ہم بوٹے لگاتے ہیں, پھول لگاتے ہیں, درخت لگاتے ہیں, مختلف قسم کے گلاب ہے, چمیلی ہے, چمپا ہے, ٹولپ ہے, نرگس ہے, مختلف ہم پودے جوڑتے ہیں, لگاتے ہیں. اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو پودا ہم نے میدان کے اس طرف لگایا ہے وہ ادھر بھی پیدا ہو جاتا ہے. اچھا ایک دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ نے انسانوں میں جوڑے بنائے ہیں کہ مرد ہے عورت ہے, اسی طرح اللہ نے ہر چیز میں جوڑے بنائے ہیں. نباتات میں بھی جوڑے ہیں, جمادات میں بھی جوڑے ہیں, معدنیات میں بھی جوڑے ہیں, ہر چیز میں اللہ نے جوڑے بنائے. پرندے ہیں, چرند ہیں, حیوان ہیں, انسان ہیں, جن ہیں, پھول ہیں, درخت ہیں, ہر چیز میں جوڑے ہیں. وجعلنا من كل شيء زوجين. اچھا ان میں جس طرح انسانوں میں جوڑے ہیں, مرد ہے عورت ہے, مذکر ہے مؤنث ہے, اسی طرح درختوں میں بھی مذکر ہے مؤنث ہے. اچھا یہ تو مشہور چیز ہے نا, آپ نے دیکھا ہے نا کہ جن کے کھجوروں کے باغ ہوتے ہیں نا جی, تو وہ نر کھجور سے بور لے کر مادہ کھجور میں ڈالتے ہیں. یہ تو عام چیز ہے. تو کھجوروں میں بھی نر بھی ہے اور مادہ بھی ہے. اچھا جب یہ درخت لگائے جاتے ہیں, اچھا خدا کی شان ہے کہ جب ان کو بالکل آمنے سامنے لگاؤ نا, جیسے رات کی رانی ہے اس کے سامنے دن کا راجا لگا دو تو پھر خوشبو دیکھو دونوں کی. اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے ایک جوڑا ادھر لگا ایک ادھر لگایا ہے, تو پھر یہ ہے ادھر بھی پیدا ہو گیا ادھر بھی پیدا ہو گیا, یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اس پہ اس نے بہت بڑی بحث کی ہے, کتاب لکھی ہے, ریسرچ کی ہے, اور بہت بڑا عالم ہے, بہت بڑا ماہر ہے وہ زراعت کا. اس نے ایک دن ایک عالم سے قرآن, ایک مسلمان قاری سے قرآن سنا کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی یرسل الرياح لواقحا. اللہ فرماتے ہیں ہم ایسی ہوائیں بھی چلاتے ہیں جو حمل ٹھہرانے والی ہیں. اس نے اس حافظ کو بلایا, اس نے کہا یہ آیت مجھے پھر سناؤ. اس نے پھر سنا, اس نے کہا بھائی اس کا ترجمہ بتلاؤ. اس نے ترجمہ بتلایا, اس نے کہا نہیں اس کے لیے کوئی کتاب ہے ترجمے والی. اس نے کہا ہاں تفسیر ہے, قرآن ہے, ترجمے ہیں, انگریزی میں ہیں, جرمن میں ہیں, فرنچ میں ہیں. انہوں نے کہا مہربانی کرو مجھے اسلامک سینٹر میں لے جاؤ اور کسی پڑھے لکھے آدمی سے بات کراؤ. وہ لے گیا, اس نے ملایا, انہوں نے قرآن پڑھایا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم ایسی ہوائیں چلاتے ہیں جو حمل ٹھہرانے والی ہوتی ہیں. تو اس نے کہا کہ اصل میں وہ ہوائیں جو ہے نا جی, وہ نر کا بیج لے کے اس مادہ میں ڈال دیتی ہیں, تو حمل ٹھہرانے کا ذریعہ وہ ہوائیں بن گئی نا, کہ ادھر والا بیج ادھر منتقل ہو گیا, ادھر والا بیج ادھر منتقل ہو گیا. تو ایک دوسرے کو حمل ٹھہرانے کا اللہ نے ہواؤں کو ذریعہ بنا دیا. جب اس نے پڑھا اس پہ تحقیق کی تو مسلمان اس نے کہا بھی 1400 سال پہلے سرزمین مکہ میں جہاں یونیورسٹی نہیں, جہاں کالج نہیں, جہاں تعلیمی ادارے نہیں, جہاں کوئی جدید معلومات کا ذریعہ نہیں ہے, ایک النبی الامی جس نے کسی سے نہیں پڑھا ہے وہ یہ خبر دے رہے ہیں
تو معلوم ہوا کہ ان کو کسی بتانے والے نے بتایا. اس لیے کسی اللہ اکبر کسی شاعر نے کیا بڑی بات کی ہے. وہ کہتا ہے کہ اپنے خدا سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا ہے. کہ ہم نے دیکھا تو نہیں ہے. بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا ہے اور دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا ہے نا, لیکن حضور جو فرماتے ہیں بس ہم نے مان لیا. جب اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے تو بات ختم ہو گئی. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات پہ غور کرو میری قدرت پہ کہ ہم اس مردہ زمین کو کیسے زندہ کرتے ہیں. اچھا پھر خدا کی شان دیکھو نا جی کہ آپ زمین میں پانی لگاتے ہیں, پھر بتر آتا ہے, ہل چلاتے ہیں, پھر پانی لگاتے ہیں, پھر زمین تیار ہوتی ہے, پھر اس میں آپ بیج ڈالتے ہیں, بیج مٹی میں چھپ جاتا ہے. تو اس کو یا تو بالکل نیچے چلا جانا چاہیے یا اوپر چلا جانا چاہیے. یہ کون ذات ہے کہ جو ایک دانے سے نیچے بھی شاخ نکال رہی ہے اور اوپر بھی نکال رہی ہے؟ یہ کو اس لیے قرآن کہتا ہے نا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. فرمایا ظالم ہو کیا تم کھیتیاں اگاتے ہو کہ ہم کھیتیاں اگانے والے لوگ ہیں. یہ بیج ڈالنا تو تیرا کام تھا, لیکن اس کو میں نے پھر کیسے درخت بنا دیا ہے. تم نے کھجور کھا کے گٹھلی دبا دی, ہم نے ایک چھوٹی گٹھلی سے 10-10 میٹر لمبی کھجوریں پیدا کر دی ہیں, پھر ان پہ کھجوریں لگا دی ہیں, ان کے ہم نے گوشے بنا دیے ہیں, شاخیں بنا ڈالی ہیں. تو اتنی چھوٹی سی کھجور سے اتنی لمبی جمبی کھجوریں پیدا کرنے پہ جو قادر ہے وہ ایک چھوٹا بندہ دوبارہ پیدا کرنے پہ کیسے قادر نہیں؟ اس لیے قرآن کہتا ہے ذرا غور کرو کہ اگر ہم ایک دانے سے ہم کھیت پیدا کرتے ہیں, گندم کے دانے سے ہم کھیت پیدا کرتے ہیں, چاولوں کے ہم گٹھلیوں سے آم پیدا کر دیتے ہیں, گٹھلیوں سے ہم کھجوریں پیدا کر دیتے ہیں, تو تم تو چھوٹے سے بندے ہو, تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. اس لیے فرماتے ہیں لخلق السماوات والارض لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. اللہ فرماتے ہیں ظالمو اتنا بڑا آسمان بنانا, زمینیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے کہ ایک چھوٹا سا بندہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے. تو جو اس پہ قادر ہے وہ اس پہ بھی قادر ہے. یہاں عقل نہ لڑاؤ, تمہارا عقل جواب دے جائے گا. یہاں ایک بات کرنی ہوگی کہ میرے نبی کا کہنا مان لو, بس اس کے بغیر مسئلہ سمجھ. اسی لیے قیامت میں جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے نا, اس وقت پھر وہ چیخ کے کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل, کہیں گے کاش ہم نے بات مان لی ہوتی. سننے کا مانا ماننا, ایسے سننے کا کیا فائدہ جو مانا نہ جائے. مانا ہوتا ہے ہم نے سنا ہوتا, مانا ہوتا یا خود سمجھ لیا ہوتا. ما كنا فی اصحاب السعیر, آج ہم جہنم میں نہ پڑے ہوتے. اللہ فرماتے ہیں فاعترفوا بذنبہم فسوقا لاصحاب السعیر. آج اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہو اور آج تمہیں اقرار کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. آج ندامت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی. یہ فائدہ تو دنیا میں ہوگا, آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا. فسحقا لأصحاب السعیر. اس لیے اللہ پاک نے یہاں بھی ارشاد فرما دیا ہے, فرماتے ہیں فتصبح الارض مخضرا. اب مفسر کہتے ہیں ہم تھا ہماری تاکہ بتا کے بکل شہر میں حج نہیں کہ اللہ نے فرمایا فتصبح الارض مخضرۃ. ہاں ہے
اور فا جو ہے وہ تاکید کے لیے ہوتی ہے. کما قال تعالی فجعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل شيء 40 يوما وما هذا مركب من الفاء وهكذا ها هنا قبل المخضرة خضراء بعد إباسها ومهولها. وقد ذكر عن بعض أهل الحجاز أنها تصبح قبل المطر خضراء فالله أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ یہاں فا ہے فتصبح الارض مخضرة. اس کا معنی یہ نہیں کہ بارش کے فوراً بعد جیسے نطفے کے بعد علاقے کے بعد مضغہ اور درمیان میں 40 دن کی مہلت ہے. یہاں بھی اللہ جب چاہتے ہیں پانی برستے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کھیتیاں اگاتے ہیں. اور مفسر فرماتا ہے کہ بعض اہل حجاز کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے زمین ان سے خود بخود راؤ سبزہ بھی اگتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی کمال قدرت پہ دلالت کرنے والی ہیں. اللہم ارحمنا اللہم استرنا اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. کہتے جی کہ دعا کریں کہ جیسے اللہ نے ہمیں حرم میں جمع کیا ہے اللہ جنت میں بھی جمع فرمائے آمین. اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی. اللہ ہمیں جنت الفردوس الاعلی میں اکٹھے فرمائیں. اور اللہ کے لیے کیا مشکل کہ ہم گناہ گاروں کو اگر اپنے گھر پہ بٹھا سکتے ہیں کعبۃ اللہ کے سامنے بٹھا سکتے ہیں وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ ہمارے گناہ معاف کر کے ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. کہتے جی کہ میرا کاروبار جدے میں ہے لیکن اس کے باوجود میں کوشش کرتا ہوں کہ درس سننے کے لیے آؤں. تو آپ جتنی محنت کریں گے نا میرا بھائی اتنا اجر ہوگا اتنی ثواب ہوگا. الاجر علی قدر النسب. ایک آدمی آتا ہے 1 کلومیٹر سے ایک آتا ہے 10 کلومیٹر سے لازمی بات ہے اس کا ثواب بھی تو پھر اتنا زیادہ ہے. میرا بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے اس کی زبان ذرا صحیح نہیں چل رہا. انشاءاللہ قرآن کی برکت سے سب اللہ رحم فرما دیں گے. رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. یہ دعا پڑھ کے دعا کیا کرو اللہ پاک انشاءاللہ رحم فرمائیں گے. بچہ بے روزگار ہے اللہ سب بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. کہتے جی کہ دوسرے کے عمرے کے لیے نہیں ہے. آپ نے جو دعا کی ہے نا کہ اللہ عالموں کا پتہ نہیں بیڑا غرق کرے. اللہ کرو بیڑا سب کا اللہ غرق نہ کرے. اللہ سب کو ہدایت دے. ایسی بد دعا دینا جو ہے دراصل اپنے لیے ہوتی ہے. اپنے آپ کو بد دعا دے رہے ہو اور علماء کا کچھ نہیں بگڑے گا. باقی یہ رہا کہ لوگوں کا عمرہ مسجد عائشہ سے کر لو یہ تمہارے دماغ کا خلل ہے. تو کوئی اپنا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے دوسرے کے لیے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. پہلے مکے آئے گا تو بعد عمرے کرے گا نا. آئے گا تو اپنے ملک سے نا. اب اپنے ملک سے آتے ہوئے جو عمرہ کرے وہ میقات کا عمرہ ہے. مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرے وہ میقات کا عمرہ ہے. طائف سے احرام باندھ کے عمرہ کرے وہ میقات کا عمرہ ہے. یلملم سے اور جوفہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرے تو وہ بھی میقات کا عمرہ ہے. مسجد عائشہ یا جعرانہ یہ میقات نہیں ہے یہ ہل ہیں سمجھو. اگر مسئلہ تم نہ سمجھو بیڑا علماء کا غرق ہو اور جاہلوں کا کیوں نہ غرق ہو اللہ سب کو ہدایت دے. بات کو سمجھیں کہ ایک حرم ہے ایک ہل ہے ایک میقات ہے. جہاں حد حرم ختم ہوگی آگے ہل ہے. اس کے آگے پھر مواقیت ہیں. جیسے مدینے کے رستے میں 2 میقات ہیں ایک جوفہ ہے ایک بیر علی ذل حلیفہ ہے. آپ کے ملک کے لیے یلملم ہے. اسی طرح آپ ادھر سے آئیں گے تو طائف سے آتے ہوئے راستے میں جب آپ آئیں گے تو یہاں پر میقات ہے.
ذات مقرن المنازل ہے اور ایک ذات عرق ہے، یہ 5ویں خاص۔ اب ایک آدمی مکے میں آ گیا، اپنا عمرہ کر لیا، اب دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے اپنے لیے یا کسی والد والدہ کے لیے، تو اب وہ کہاں جائے؟ تو اس کے لیے یہ حل ہے کہ حد حرم سے باہر نکل کے ہل سے جا کے احرام باندھے، یعنی وہ حرم سے نہ باندھے، کیونکہ اگر حرم سے احرام باندھنا جائز ہوتا تو حضور بی بی عائشہ کو فرماتے کہ احرام باندھو اور عمرہ کر لو، یہ نہ فرماتے کہ بھائی کو لے کے مسجد تنعیم جاؤ، کیونکہ سب سے قریب ترین ہل جو ہے وہ تنعیم ہے، باقی طرف جو ہے وہ دور ہے تھوڑا، ورنہ عرفات کے قریب بھی حرم ختم ہو جائے گا، جعرانہ کے قریب بھی حرم ختم ہو جائے گا، اور شمیسی کے قریب بھی حرم ختم ہو جائے گا، لیکن یہ اقرب ترین ہے 3 میل پہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بی بی عائشہ نے بھی عمرہ فرمایا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی عمرہ فرمایا ہے، تو اس لیے مسئلہ یہ ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ دوسرے کے لیے کرو تو یہاں سے کرو اور اپنے لیے کرو تو وہاں سے کرو، یہ تو تمہاری جاہلیت ہے۔ آدمی کا اصل نام جو ہے محمد ہے، اقامے میں اس نے نام حسین رکھا ہوا ہے، اگر اس کا نکاح ہو تو بندہ تو وہی ہے نا، بندہ تو نہیں بدل گیا، نام بدلنے سے کیا فرق پڑے گا؟ نکاح تو اس کا ہو رہا ہے نا جو سامنے موجود ہے۔ بابا نکاح جو ہو رہا ہے، ایجاب قبول جس کا ہو رہا ہے، بندہ تو وہ ہے نا، نام اس کے 10 رکھ لو۔ نکاح بالکل ٹھیک ہے، جب ایجاب قبول اس کا ہے، گواہ دیکھ رہے ہیں، قاضی خطبہ پڑھ رہا ہے، وہ قبول کر رہا ہے، لڑکی قبول کر رہی ہے، جس کا نکاح ہو رہا ہے، نکاح کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ ہم لوگ 2 لاکھ روپیہ کر کے پتہ نہیں کیا عمرے پہ آیا، 100 ریال کا کام 30 ریال پہ لوگ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو مشکل بنایا ہے کیا؟ تو میں کیا کروں اس میں؟ جو آیا وہ بھی تمہارا بھائی آیا نا، کوئی جن تو نہیں آیا، وہ بھی بندہ ہے۔ اگر اس کو تو وہ بیچارہ چونکہ مجبور ہے، تھوڑے پیسے لے کے مزدوری کرتا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جھوٹی گواہی دینا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اللہ نے اس کو شرک کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے اللہ نے اس کے بعد حکم دیا ہے کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ شرک سے بھی بچو اور جھوٹی گواہی سے بھی بچو۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ شرک جیسے گناہ کے بعد اس کا ذکر کرنا جو ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اپنے کعبے کے صدقے میں، یہ کوئی دعا نہیں، اگر یہ دعا ہوتی تو سب سے پہلے حضور ایسی دعا مانگتے ہیں۔ حضور پاک نے کعبے میں آ کر اللہ سے مانگا ہے، کعبے کے صدقے میں نہیں مانگا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، ہم ایک رات میں امیر بھی بننا چاہتے ہیں، شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی نشہ بیچو، ایک رات میں کروڑ پتی بن جاؤ، پکڑے جاؤ پھانسی چڑھ جاؤ، جان چھوٹی دفعہ ہو، بچ جاؤ تو کروڑ پتی بن گیا۔ اسی طرح یہ جنت جانے کے لیے بھی شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا دو، حضور خوش ہو جائیں گے، جنت چلے جائیں گے۔ اور نیکی کا کام کرو نہ کرو، پھر اللہ میاں کو کعبے کا صدقہ کہیں گے تو خدا مجبور ہو جائے گا۔ یہ شارٹ کٹ ہے، اللہ کو منا رہے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آدمی کو دعا براہ راست اللہ سے کرنی چاہیے، یقین کامل سے کرنی چاہیے، اور دعائیں منظور نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقل حلال نہیں ہے، ہماری زبانوں پہ صدق مقال نہیں ہے، ہمارے اندر حرام ہے، اور جب حرام اندر آ جائے تو پھر دعائیں منظور نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک نظام عالم ہے، چلے گا، روٹی تو اللہ کتے کو بھی دیتا ہے تو ہمیں بھی دے گا، اور روٹی تو خنزیر کو بھی خوراک ملتی ہے کہ نہیں ملتی، سانپوں کو بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی، دریاؤں پہ پکڑے بیٹھے ان کو بھی تو مچھلی مل جاتی ہے کہ نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ کا ایک نظام ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔
لیکن قبولیت دعا کا تعلق جو ہے وہ رزق حلال سے ہے، صدق بقال سے ہے۔ ہماری مثال ایسے ہے کہ ہم انجن چلا کے محنت کر کے ٹینکی بھر دیں اور نیچے ایک ٹوٹی کھلی چھوڑ دیں تو 2 گھنٹے میں پانی بہہ جائے گا۔ ہم بڑی 2 لاکھ روپیہ خرچ کر کے عمرے پہ آتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں، طواف کرتے ہیں، صفا مروہ دوڑتے ہیں اور ملتزم پہ جاتے ہیں، لیکن جب غیر محرم کے چہرے پہ بری نظر ڈالتے ہیں سارا کچھ ختم ہو گیا۔ باقی تمہاری مرضی ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے۔ اس لیے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے بہت بڑے اولیاء اللہ میں ہیں، ان کے پاس ایک آدمی گیا، کہنے لگا کہ حضرت مجھے کوئی ایسی بات بتلائیں کہ میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، بڑی کوشش کرتا ہوں کہ یہ گناہ کا کام نہ کروں لیکن میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ شریعت کے حکم کے مطابق استغفار کرو، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو 2 چیزیں بتلاتا ہوں، اگر اس پہ میری بات مان لو تو اللہ سے ہدایت کی امید ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا گناہ ایسی جگہ کرو جو زمین اللہ کی نہ ہو۔ اس نے کہا جی ایسی کیسے؟ انہوں نے کہا پھر اتنا بڑی بے حیائی ہے کہ زمین اس کی ہو اور پھر بھی گناہ کرو؟ یا تو کسی اور جگہ جاؤ نا، جو زمین اللہ کی نہ ہو وہاں جاؤ گناہ کرو۔ انہوں نے کہا جی ایسی تو کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے کہا پھر گناہ نہ کرو۔ انہوں نے کہا دوسری بات یہ مجھے سمجھاؤ، ایسی جگہ گناہ کرو جہاں خدا تجھے نہ دیکھتا ہو۔ اس نے کہا حضرت یہ تو بڑا مشکل ہے، کون سی ایسی جگہ ہے؟ میں چاہے مکانوں میں چھپ جاؤں، محلوں میں چھپ جاؤں، کچھ بھی کروں، خدا تو دیکھتا ہے۔ کہا پر خدا کے دیکھنے کے بعد بھی تمہیں شرم نہیں آتی تو پھر تمہیں ابراہیم ابن ادہم کی کیا شرم آ جائے گی؟ انہوں نے کہا ایسی جگہ گناہ کرو جہاں خدا نہ دیکھتا ہو۔ انہوں نے کہا ایسی جگہ کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا گناہ نہ کرو۔ تو اس کے بعد اس نے کہا حضرت مجھے توبہ کرا دیں، اور توبہ کی، اس کے بعد پھر کبھی گناہ۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے نا کہ من لم یرضا برضائی، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی اپنے امت کو سمجھا دیں اگر میری قدرت کی رضا قضا پہ راضی نہیں فلیطلب ربا سوائی، میرے بجائے جا کے کوئی اور رب ڈھونڈیں۔ علم نجوم کیا ہے؟ ستاروں کا علم ہوتا ہے کہ فلاں ستارے کا فلاں برج سے کیا تعلق ہے۔ یہ علم جو ہے اس کا پڑھنا بھی حرام، سیکھنا بھی حرام، اس پہ عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اس لیے ہم اس کو نہ پڑھتے ہیں اور نہ پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ ویسے علم ہے، علم تو دنیا میں ہے، علم نجوم ہے، علم جفر ہے، علم العادات ہے، علم السحر ہے، علم کیمیا ہے، علم سیمیا ہے، علم ریمیا ہے، علم لیمیا ہے، بڑے بڑے دنیا میں علوم ہیں، لیکن جن علوم کو اللہ کے نبی